بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ بات کبھی کبھار سنتے ہوں گے کہ قائد اعظم کو جو ہے قائد اعظم پر کفر کے فتوے لوگوں نے لگائے، ان کو کافر کہا گیا، جو کہ انتہائی بری بات ہے اور نامناسب بات ہے۔ آپ کو اگر میں یہ بات کہوں تو یہ اپنا غلط نہیں ہوگی کہ جب بھی کسی مسلمان پر یہ فتویٰ لگایا جائے یا کوئی آپ کسی مسلمان کے بارے میں یہ سوچیں کہ ان کو کہا گیا ہو کہ وہ کافر ہیں، تو آپ یہ بھی یقین رکھیے کہ اگر کسی اور مسلمان فرقے کے لوگوں نے ہی فتویٰ لگایا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم نے مسلمان کو کافر کہا ہو۔ جب بھی ایک مسلمان کو کافر کہا گیا تو کوئی کہنے والا دوسرے فرقے کا مسلمان ہی ہے، اور کبھی ایک فرقے سے دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، دوسرے فرقے کے لوگ پہلے فرقے کے لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انتہائی غیر مناسب بات ہے، نامناسب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو مسلمان جو ہے ان میں سے اگر ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگائے تو ان دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس جو ہے وہ معاملے سے پرہیز برتنی چاہیے۔ لوگوں کے ایمان کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتلا دیتا ہوں کہ قائد اعظم کو کیوں جو ہے وہ کافر کہا گیا۔ اصل میں قائد اعظم جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خاندان کا جو تعلق تھا وہ شیعہ فرقے سے تھا، اور آج سے چند سال پہلے شیعہ فرقے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں، شیعہ فرقے کے جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں، اور ان کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا جاتا تھا کہ جس کا بھی شیعہ فرقہ ہے وہ کافر ہے۔ اور کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ شیعہ فرقے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں انتہائی نامناسب جو ہے رویہ رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت ہی جو ہے وہ برے القابات ان کے بارے میں جو ہے وہ بغض وغیرہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ جو اگر رکھتے ہیں شیعہ کے لوگ یا کوئی اور لوگ، وہ شیعہ نہ بھی ہو، اگر کوئی ایسا بندہ جو صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ اپنے ایمان کو دوبارہ دہرا لے۔ اس کا دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جس دل کے اندر صحابہ کرام کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے خاندان کا تعلق چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ فرقے سے تھا، تو اس لیے لوگوں نے ان پر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگا دیے، جو کہ انتہائی غیر مناسب بھی ہے، نامناسب ہے، اور بالکل ہی جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ قائد اعظم تو وہ انسان ہے کہ ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائد اعظم سے لیا کہ آپ یقین کیجئے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء جو ہے وہ مل کر وہ کام نہ کر سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، مدد کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے قائد اعظم پر اور آج کے 22 کروڑ عوام پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر، جس کے لیے پاکستان ایک امید کی کرن جو ہے وہ ان کے لیے ہے پاکستان۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے جو قائد اعظم کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہوا۔ تو ہم اس شخص کے بارے میں کیسے جو ہے وہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس معاملے میں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے، کسی پر ایویں کفر کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ اور اسی بارے میں جو تذکرہ ہے وہ خواجہ آصف نے آج جو ہے وہ جماعت اسلامی کے علماء کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے، اور یہ ایک غلط جو رویہ تھا اس کی آڑ میں خواجہ آصف جو ہے وہ بھی غلط کام کی سپورٹ کر رہا ہے۔ بھئی یہ تو واقعی ٹھیک ہے کہ قائد اعظم کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مگر اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا کہ جی مندر بنانا جائز ہو گیا؟ بھئی قائد اعظم کو اگر کسی نے کافر کہا تو وہ کہنے والے غلط لوگ تھے، اب ان سے اللہ پوچھے گا، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ مندر کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ مندر کی تعمیر اس غلطی کو جواز بنا کر قطعاً کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے اندر نہ تو کسی مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے، اسلام کے اندر نہ ہی کوئی مسلمان ریاست نیا مندر تعمیر کر سکتی ہے۔ اسلام کے اندر اسلام کے ماننے والے لوگ توحید کے پیروکار ہوں گے، نہ کہ وہ بت پرستوں کے پیروکار ہوں گے۔ وہ خود بھی شرک نہیں کریں گے اور نہ ہی شرک کے لیے معاون بنیں گے۔ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں گے یا توحید پرست خود بھی بنیں گے، لوگوں کو بھی توحید کی طرف لگائیں گے۔ آپ پاکستان کے اگر سربراہان ہیں تو آپ کی ذمہ داری، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کیا کیا ان کا غیر مسلموں کے لیے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، کہ ان کو آپ دین کی دعوت دیں۔ آپ کو تو افسوس ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی غیر مسلم بندہ جو ہے وہ آباد ہے اور وہ فوت بھی غیر مسلم ہی ہو رہا ہے،
اللہ کے بندو اس کی تو عاقبت خراب ہو گئی ہے۔ آپ کو تو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اس بارے میں پلاننگ کرنی چاہیے، اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی کافر بندہ مر کافر کیوں گیا ہے، وہ اس کو مسلمان ہو کر فوت ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو انتہائی آپ لوگوں کی جو غلط سوچ ہے، آپ ان کو مزید کفر پر جو ہے پکا کر رہے ہیں کہ جی آؤ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنا مندر بنا کے دیتے ہیں، آپ کے لیے سہولت کار بنتے ہیں۔ کل میں جو ہے وہ اپنا آفتق اقبال کا جو ہے وہ شو سن رہا تھا، تو اس میں وہ بتلا رہے تھے تفصیل کے ساتھ کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی مہربانی ہے کہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ غیر مسلموں کی تعداد بڑھائی گئی مندر کی تعمیر کے لیے۔ 2012 کے اندر جو ہے سندھ سے کافروں کو غیر مسلم ہندوؤں کو اٹھا کر اسلام آباد کے اندر آباد کیا گیا۔ جب ان کی اپنا تعداد جو ہے وہ قابل ذکر ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ مندر کا پنڈورا باکس کھولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا خود پیچھے ہٹ گیا اور ان کو سپریم کورٹ بھیج دیا۔ یہ ڈرامے بازیاں چیک کریں ہمارے گورنمنٹ کی، نکما پن اور نااہل پن، جہالت چیک کریں کہ اب دل سے تو یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان لوگوں پر اپنی لعنتیں برسائے کہ جو پاکستان کا جو ہے وہ اچھا تو نہیں سوچتے، برا سوچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ خدا خوفی کریں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، لیکن بہرحال نہ تو قائد اعظم کو کافر کہنا جو ہے وہ ٹھیک ہے اور نہ ہی مندر بنانا ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ محتاط انداز میں رہنا چاہیے، اپنا قرآن پاک پڑھیں غور و فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہدایت دیں۔ قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے ہی اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح کا وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ وہ اس نے بلا جو ہے وہ کوئی پیسے کی لالچ یا عہدے کی لالچ کے اس بندے نے پاکستان بنایا۔ اس پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا شہنشاہ چاہتا تھا، بادشاہ چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، اور خدا خوفی کریں کہ وہ بندہ جو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں یقین تھا کہ پاکستان میری زندگی میں جو ہے وہ بن جائے گا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ لاسٹ سٹیج پہ ٹی بی ہو گیا تھا، جو ٹی بی بھی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا تھا اور کبھی بھی قائد اعظم کی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ تو قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر سے یہ جو ہے اس کو کہا کہ یہ اس بیماری کے بارے میں آپ کسی کو بھی نہیں بتلائیں گے، اور دو گنے چنے لوگوں کو صرف پتہ تھا قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کافر لوگ جو ہیں وہ انگریز جو ہے وہ لکھتا ہے رائٹر کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم جو ہے وہ بیمار ہیں اور جلدی ان کی جو ہے وہ ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو ہم اس معاملے کو پینڈنگ میں ڈال دیتے اور کھینچتے جاتے تو پاکستان کو ڈیلے کرتے تاکہ پاکستان بنے ہی نہ۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس بندے کی قطعاً ایسی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اگر سوچ ہوتی تو وہ بیماری کے آخری دنوں میں جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بندوبست کر سکتا تھا، یا کوئی اپنی نسل میں سے آگے جو ہے اپنا جو ہے وہ امیدوار چن سکتا تھا، جبکہ اس نے ایسا کوئی جو ہے وہ معاملہ اختیار نہیں کیا، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس بندے نے جو ہے وہ محنت کی، اور محنت اس کی برابر ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان بنایا، اور یہ جو ہے وہ امت مسلمہ پر ایک احسان ہے قائد اعظم کا جو قیامت تک جو ہے وہ ہم نہیں چکا سکتے۔ لیکن ان سے جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے وہ انگریزوں میں رہ کر، انگریزوں میں تعلیم حاصل کر کے، اور جب واپس آئے تو خدمت کی اسلام کی، خدمت کی قرآن کی، خدمت کی حدیث کی، خدمت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جنازہ ہے وہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں یہ جو ہے وہ تو شیعہ سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، تو انہوں نے اگر قائد اعظم واقعی اگر شیعہ فرقہ پرست ہوتے تو شبیر احمد عثمانی جو کہ دیوبندی فرقہ کے عالم دین تھے، بہت زبردست عالم دین تھے، وہ قطعاً جو ہے وہ اپنا قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے وہ جنازہ نہ پڑھاتے، لیکن انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک واقعہ جو میں نے سنا وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اسلام پاکستان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے ان کو کہا کہ جس طرح پاکستان ضروری ہے، اس لیے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز پڑھے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے شبیر احمد عثمانی کی اس بات کے بعد نماز کا تلقین جب شبیر احمد عثمانی صاحب نے قائد اعظم کو کی تو اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی ایسا جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑی، پھر انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں ایسے القابات ہرگز ادا نہ کریں، تو یہ جو ہے وہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔
میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری کوئی بات جو ہے وہ نامناسب لگی ہو یا آپ کا دل دکھا ہو میری کسی بات سے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کے بارے میں بتلایا جائے، اور دوسرا یہ کہ دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، محبت جو ہے وہ دل کے اندر رکھیں اور محبت ہی لوگوں میں بانٹیں۔ اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، قرآن اسی چیز کی تلقین کرتا ہے، حدیث اسی چیز کی تلقین کرتی ہے۔ اور بے جا جو ہے وہ فرقہ پرستی میں بھی نہ پڑیں، خدا را فرقہ پرستی سے باہر نکلیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ فرقہ بندی جو ہے وہ نہ اسلام میں جائز ہے، نہ مذہب میں جائز ہے، نہ جو ہے ہمارے معاشرے میں اگر رکھیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو میری گفتگو پسند آئی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔